سے پہلے شاید بمبئی کی سرزمین پہ اس کو نہیں بتایا ہے. یہ حیدرآباد کا ایک شخص ہے, ابھی بھی نیا نیا جمعہ 8 دن کا, ابھی انڈے میں سے چوزے نکلے ہیں. یہ ذاکر نائک کا شاگرد ہے, بولتا ہے کہ میں ذاکر نائک کا شاگرد ہوں, اسی سے پڑھا. میں نے کہا بھائی تیرا استاد اتنا پھٹیال آدمی تو تیری کیا حالت ہوگی. یہ بے تکی باتیں کرتا ہے, بولتا کم ہے چڑھتا زیادہ ہے. اب اس کی دلیل سن لیجیے, میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے. اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, تو ہم پورے منائے, اللہ منائے. تب یہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا, منائے بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھے گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھے گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھے گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھے گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھے گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھے گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے, اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول سے منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے, کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ. اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے. اب اس کا جواب سن لیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گا. ابھی ذاکر نائک بول رہا تھا میلاد حدیث میں نہیں ہے, یہ کون سی ہے روایت میں حدیث میں ہے جو تو سنا رہا اپنے باپ کی حلالی اولاد ہے تو حدیث بتا دے مجھے. یہ گڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا, پوچھیں گا کس نے میلاد بنایا, یہ ادھر ہاتھ اٹھیں گا, ادھر ہاتھ اٹھیں گا, ادھر ہاتھ اٹھیں گا. ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا کیونکہ انہوں نے منایا نہیں, حضرت عمر کا نہیں. تو جاہل سے کوئی پوچھے کہ ربی پیدا ہوئے یہ حدیث کس نے بیان کی, تجھ پر جبریل نے آ کے بتائی کہ صحابہ نے بیان کی. یہ حدیث تو صحابہ نے نہ بیان کی نا, صحابہ کو نبی نے بتایا, آمنہ نے بتایا, حضرت آمنہ نے, حضرت شفا نے بتایا, عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو صحابی رسول تھے ان کی والدہ تھی حضرت شفا. یہ دائی تھی اس وقت جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایمان لا چکی ہے, جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا, یہ ایمان لانے والوں میں اولین تھی, تو ہمارے دوستوں میں سے, ہمارے ساتھیوں میں جو بھی جاننا چاہتا کہ نبی کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے, وہ میرے گھر آتا اور کہتا عبد الرحمن کیا آپ کی والدہ ہے. میں کہتا ہاں امی جان ہے. کہا ذرا بلائیے, ہم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر سننا چاہتے ہیں. آپ جاتے کہتے امی جان میرے کچھ دوست اور احباب آئے ہیں. حضرت شفا تشریف لاتی اور ایک مستد پہ بیٹھ جاتی. وہ صحابہ بیٹھ جاتے جو عبد الرحمن کے دوست ہوا کرتے تھے. کہتے امی جان, دوست کی وجہ سے وہ بھی امی جان کہتے تھے, امی جان بتائیے ہمارے نبی کی ولادت کے وقت کیا ہوا. حضرت شفا تفصیل سے بیان کرتی کہ جب نبی پیدا ہوئے تو یہ حال تھا کہ ایک نور ظاہر ہوا جس سے ہم نے شام کے محلوں کو دیکھ لیا. فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا تو سرکار جب پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے, آپ کے لب ہل رہے تھے. قسم خدا کی میں نے ایسا مبارک بچہ آج تک نہیں دیکھا کہ جو پیدا ہونے کے بعد ہی کلام کر رہا تھا. میں نے رسول اللہ کو چت کیا, اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب لائے تو نبی فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. کہتی ہے کہ پھر اچانک رسول اللہ میری نگاہوں سے غائب کر دیے گئے. ایک پرچھائی آئی, ایک اندھیرا آیا, نبی غائب تھے. میں گھبرا گئی شاید کوئی جن تو نہیں لے گیا. تو کہتی ہے کہ آواز آئی کہ شفا گھبراؤ مت, اے آمنہ خوف نہ کرو, بلکہ رسول اللہ کو فرشتے لے گئے اور انہیں دکھانے لے گئے کہ نبی کی حکومت کہاں کہاں ہے. کہتی ہے کچھ دیر کے بعد پھر پرچھائی آئی تو نبی موجود تھے, اور پھر کسی کہنے والے نے کہا جو فرشتہ تھا کہ اے شفا مبارک ہو, رسول اللہ نے اپنی پوری حکومت کو دیکھ لیا اور پوری حکومت اور پوری دنیا کو اپنے اختیار اور قابو میں کر لیا ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ناپ بریدہ تھے, سرکار ختنہ شدہ تھے. میں نے چاہا کہ چلو نبی پاک کو غسل دے دوں. میں نے ایسے مبارک بچہ نہیں دیکھا کہ جو ناف بریدہ ہو, جس کی ناف کٹی ہوئی ہو, جس کی ختنہ کی ہوئی ہو. تو میں نے چاہا کہ سرکار کو غسل دوں. تو پھر کسی کونے سے آواز آئی اے شفا خبردار, ہمارے محبوب کو غسل نہ دینا کہ ہم نے اپنے محبوب کو ظاہر و باہر دونوں طرح سے پاک بھیجا ہے. اے شفا ہم نے اپنے حبیب کو ختنہ شدہ بھیجا, نہ بریدہ بھیجا, تاکہ کل کوئی احسان نہ جتائے کہ میں نے نبی کو غسل دیا تھا, کوئی احسان نہ بتائے کہ میں نے نبی کی ختنہ کرائی تھی, کوئی احسان نہ دکھائے کہ میں نے نبی کی ناف بریدہ ناف کو کاٹا تھا. اس لیے کہ پوری کائنات پر نبی کا احسان ہے, ہمارے حبیب کا کسی پر احسان نہیں. یہ کون واقعات بیان کر رہی ہے؟ شفا. یہ صحابی نقل کر رہے ہیں.
حدیثوں میں آ رہی ہے. اب یہ تو جب صحابہ بیٹھے اور ایک دوسرے سے بیان کیے تو اسی تو محفل میلاد کہتے ہیں. اب تو نے جھوٹی حدیث گڑی کہ ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھے گا, عمر کا نہیں اٹھے گا, اللہ فرمائے گا اچھا تم لوگ کیوں منائے؟ تو سنی کہیں گے اللہ ہمیں محبت تھی اس لیے. اور صحابہ سے کہیں گے تم نے کیوں نہیں منایا؟ تب وہ کہیں گے اللہ معاف کر دے. اب اسی مثال کو, جاہل کی مثال کو میں جاہل سے دیتا ہوں کہ قیامت میں اگر اللہ یہ پوچھے ابو بکر تو نے بخاری کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بخاری کس کس نے پڑھی تھی؟ تو سارے اہل حدیث خبیثوں کا ہاتھ اٹھیں گے ہم نے پڑھی تھی, ہم نے پڑھی تھی, ہم نے پڑھی تھی. ابو بکر تم نے کیوں نہیں پڑھے تھے؟ اللہ کے نبی کیا کرے, امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارے ٹائم. تو تم جو کرو سب جائز, ہم کرے تو سب ناجائز. اللہ کہیں گا ابو بکر اے عمر تم نے دین کو خوب عام کیا, تبلیغ کی, چلا کیوں نہیں کاٹا 40 دن کا؟ مولا اسماعیل دہلوی گنگوئی نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت. ایسا ہوگا نہیں, میں اس کی مثال اسی پہ تھوپ رہا ہوں. ایسا ہوگا نہیں. یہ تو حدیث بتا رہا ہے کم وقت. کون سی حدیث میں پڑھ لیا ابھی؟ کہاں پڑھ لیا؟ تو اہل حدیث ہے نا, حوالہ دینا. تیری نسلیں مر جائیں گی مگر حوالہ نہیں دے سکے گا. تو میلاد نہ منانے کے لیے دیکھو کسی بچکانی دلیلیں. اور آئیے, یہ تو حدیث میں نہیں ملا ان کو میلاد منانا, مگر یہ حدیث میں کیا مل گیا ان کو, آئیے ذرا دیکھیں کچھ جھلک. یہ مدینے کے امام صاحب ہیں, مسجد کا انوگریشن کر رہے ہیں, اڈگھاٹن. سیرت الجنہ ایک مسجد کا انہوں نے ربن کاٹ کے کیا. یہ بتائیے رسول اللہ نے مسجد نبی بنائی تو ربن کاٹا تھا؟ ابو بکر لے کر آئے تھے کہچی, یا رسول اللہ اڈگھاٹن کر دیجیے, آج مسجد نبی کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ کون سی حدیث میں آ گیا؟ یہ تو عیسائیوں کا کلچر ہے. یہ مسجد نبوی کا امام, اگر تم میں غیرت ہو تو جس بے دھڑلے اور جس تم بے باکی کے ساتھ ہمارے کاموں کو بدعت کہتے ہمت ہو, تو ان ریالوں کے جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ان کے بھی کاموں کو بدعت بول کے بتاؤ. مگر ریالیں ملنا بند ہو جائیں گی, کیونکہ پوری طلب جو ہے وہ دنیا کی ہے, ساری بھاگ دوڑ دنیا کی ہے. اچھا خود کوٹ ٹائی پینٹ پہنا ہوا ہے ذاکر نائک بھی اور چمچا بھی. اللہ بولیں گے ابو بکر تو نے کوٹ ٹائی کیوں نہیں پہنا؟ کہ اللہ کیا کرے, اس وقت عیسائی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. کہیں گے یہ عیسائی کی اولاد کیسے آ گئی, یہ اپنا لباس تک نہیں بدل سکے اور چلے سنت حدیث. ہائے سنت اور حدیث کی اولاد. جیسے بہت بڑے محدث ایسے حدیث کے جانکار, اب جس بخاری پر یہ عمل کرتے ہیں, اس امام بخاری کی ایک بدعت بتا دوں میں. ہمت ہو ذرا امام بخاری کو بدعتی بولو, اور جس دن امام بخاری کو بدعتی بولو گے ساری بخاری کا بخار اتر جائے گا. اس لیے کہ بدعتی کی ایک حدیث بھی معتبر نہیں ہوتی, یاد کر لو. امام بخاری کی بدعت بتاؤ. امام بخاری خود فرماتے ہیں, امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری میں اس کو نقل کیا, کہتے کہ میں نے جب حدیث لکھنے کا ارادہ کیا, رسول اللہ کی حدیثوں کو میں نے جمع کیا تو 1,00,000 حدیثیں جمع کی, اور پھر میں نے اس میں سے حدیثوں کو کھنگالنا اور چھانٹنا شروع کیا تو 7,300 کچھ حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا کہ بخاری میں ان حدیثوں کو جگہ دوں, بخاری میں ان کو لکھوں. کہتے میرے لکھنے کا انداز یہ تھا کہ میں اس کے لیے حرم گیا, حرم میں پہنچا, اور میں جب حدیث لکھنا چاہتا تو 2 پہلے غسل کرتا, کپڑے تبدیل کرتا, پھر حرم میں آتا, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا اور صرف 1 حدیث لکھتا, پھر قلم روک دیتا اور دوسری حدیث لکھنے کے لیے پھر گھر جاتا, پھر اپنے قیام گاہ پر آتا, پھر غسل کرتا, پھر کپڑے تبدیل کرتا, پھر حرم میں آتا, پھر 2 رکعت شکرانہ پڑھتا تو دوسری حدیث لکھتا. یعنی 7,333 حدیثوں کے لیے 14,600 کچھ مرتبہ اتنی تو رکعتیں پڑھی, 7,333 مرتبہ غسل کیا. ذرا یہ اہل حدیث کی اولاد مجھے بتائے, کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میری حدیث لکھنا تو غسل کرنا, میری حدیث لکھنا تو حرم میں آنا, 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا, اس کے بعد حدیث لکھنا؟ تو امام بخاری نے کیوں لکھا, یہ کیوں کیا, غسل کیوں کر رہے ہیں, وضو کیوں کر رہے ہیں, نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بتا رہے کہ نبی کی حدیث کا احترام ہے. تو جس کے احترام کے لیے میں شکر کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو جس تاریخ کو وہ تشریف لایا اس دن میں شکر نہیں کروں گے کیا؟ امام مالک کی بدعت بتاؤں؟ امام مالک ہے, ہمت ہو تو ذرا وہاں فتویٰ لگا کے بتاؤ. آپ نے اپنی کنیز سے کہا, کنیز سنو, جب بھی کوئی شخص آئے تو پوچھ لیا کرو کہ حدیث سننے آیا ہے کہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے. کنیز جاتی ہے, آنے والے شخص آتے ہیں, کہتے ہیں امام مالک ہے, کنیز کہتی ہے, کیا بات ہے شخص, کیا کام ہے؟ وہ شخص کہتا مجھے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کنیز اس کو بٹھاتی, سامنے جو آپ کے بیٹھک کا ایک روم تھا مہمانوں کا,
امام مالک کی خوابگاہ میں جاتی ہے، سلام کرتی، کہتی آقا ایک شخص آیا ہے، کوئی مسئلہ جاننا چاہتا ہے. آپ اٹھتے، ایک ممبر تھا، ممبر پہ آتے کہتے شخص پوچھ کیا مسئلہ ہے، وہ پوچھتا آپ جواب دے دیتے. مگر آنے والا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ امام مالک ہے؟ کنیز کہتی ہے. کیا کام ہے شخص؟ مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث سننا ہے، میں سرکار کی حدیث سننے آیا ہوں. کنیز جاتی، آقا ایک شخص آئے ہیں، میں نے ان کو بیٹھک روم میں بٹھا دیا ہے، مہمان کے کمرے میں بٹھا دیا ہے، حضور حدیث سننے آئے. فرماتے بٹھاؤ میں بھی آتا ہوں. آپ غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اتنی دیر میں کنیز کچھ کوئلوں کو جلا کر روشن کرتی ہے، آگ جلاتی ہے، پھر آپ کے وہ مسند کے بازو میں لا کے رکھ دیا جاتا ہے. امام مالک جھبا قبا، اس کے بعد امامہ، غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، امامہ باندھا، جھبا پہنا، بڑی شان سے آتے ہیں، اور پھر اس آگ کے شعلوں میں کچھ عود ڈالا جاتا ہے، کچھ لبھان ڈالا جاتا ہے، پوری مجلس خوشبو سے معطر ہوتی ہے. فرماتے اب بتا تجھے کون سی حدیث سننا ہے. یہ حدیث رسول کا احترام ہے. مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کہا جب بھی میری کوئی حدیث پڑھنا تو پہلے عود جلانا، عود سلگانا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا، مسند پہ آنا، پھر حدیث سنانا؟ یہ حدیثوں میں نہیں ہے. تو یہ اماموں نے کیوں کیا؟ ارے بلکہ مسند احمد میں تو یہ ایک حدیث ہے کہ آپ تعجب کرو گے، یہ خبیث پڑھتے کچھ نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں. فاروق اعظم نے اپنے زمانے دور خلافت میں ایک صحابی کو متعین کیا. ان کا کام کیا تھا کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی وہ نماز کے لیے آتے اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے سب سے پہلے نکلتے اور رسول اللہ کے روضے پر عود جلاتے اور پورے روضے رسول کو خوشبو سے معطر کر دیتے تھے. تو پوچھا گیا کہ عمر آپ نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ صحابی کے لیے یہ ڈیوٹی کیوں لگا دی اور اس کے لیے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ مغرب کے بعد دن کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، اور نبی کا روزہ وہ ہے کہ روزانہ 70 صبح آتے 70,000، رات میں 70,000 آتے. تو خوشبو سے جانے والوں کا میں استقبال کرتا ہوں، ان کو بدا کرتا ہوں، اور آنے والوں کا خوشبو سے استقبال کرتا ہوں. کیا حدیث میں آیا تھا رسول نے کہا دیکھو مغرب ہوئی تو اونچ جلانا، فرشتوں کا استقبال